جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تحصیل باغ ناڑی کی عوام 20 سالوں سے پینے کے صاف پانی سے محروم ہے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ 20 سالوں سے حکومت بلوچستان اور محکمہ پی ایچ ای نے کبھی بھی ہماری اس محرومی کا نوٹس نہیں لیا ہے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے ترقی کے اس جدید دور میں دنیا چاند پر پہنچ گئی اور ہم تالابوں، جوہڑوں اور کنوؤں کا مضر صحت پانی جانوروں کے ساتھ مل کر پینے پر مجبور ہیں۔ ہم ترقی کے اس دور میں نہ یونیورسٹی مانگ رہے ہیں، نہ روڈ مانگ رہے ہیں، نہ روزگار مانگ رہے ہیں، نہ اور کچھ ترقی کے لیے چاہتے ہیں۔ ہم اپنے جینے کے لیے اپنا بنیادی حق پینے کا صاف پانی چاہتے ہیں۔ اس لیے ہم نے جو ہے نا 1 مہینہ پہلے ہم نے ڈیڈ لائن دی تھی محکمہ پی ایچ ای اور حکومت بلوچستان کو کہ ہمارا یہ جو نا دیرینہ مسئلہ ہے اس کو حل کیا جائے، بصورت دیگر ہم 1 مارچ کو پیدل مارچ کریں گے۔ اس لیے مجبور ہو کر ہم نوجوانوں نے، میرے قافلے کے ساتھی، ہم نے 1 مارچ سے پیدل مارچ کیا اور شدید مشکلات اور مصائب کا سامنا کرتے ہوئے آج 300 کلومیٹر طویل پیدل مارچ کر کے آج میں بتاتا چلوں میرے تمام ساتھی زخمی حالت میں ہیں، ہمارے پاؤں میں چھالے ہیں، چیسٹ انفیکشن ہے اور ہم جو ہمیں درد اور تکلیف صوبائی حکومت اور محکمہ پی ایچ ای نے دیا ہے، ہم اپنی تکلیفیں بھول گئے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اپنی باغ ناڑی کی عوام کی طاقت سے اپنا بنیادی حق پینے کا صاف پانی ہر صورت چھین کر دکھائیں گے انشاءاللہ۔ 10 دن سے آپ لوگ احتجاجی لانگ مارچ، جی ہاں، حکومت سے مس نہیں ہوئی ہے۔ ہم تو حیران ہیں کہ وہ ترقی کے دعوے کرتے تھکتی نہیں ہیں۔ یہ ساری ترقی اخبارات تک محدود ہے۔ افسوس کہ یہاں کی بلوچستان کی عوام پتھروں کے دور کی زندگی گزار رہی ہے۔ دیکھیں، بلوچستان کے جو مسائل ہے، آپ نے کہا کہ آج کے نہیں ہیں، پچھلے 65-70 سالوں کے زخم ہیں، 65-70 سالوں کے جو ہے یہ مسائل ہے، جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ اتنی جلدی حل ہونے والے نہیں، لیکن یہ ہے کہ ہماری حکومت نے بہت مختصر مدت میں بہت کوششیں کی، کاوشیں کی، اور اس کی بدولت ہمارے ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ کے دور میں 25 کروڑ جو ہے وہ سنی واٹر سپلائی سے بھاگ تک کو پانی دینے کے حوالے سے ریلیز ہوئے۔ لیکن پھر جو ہے مطلب وہی جو لوکل لیڈرشپ ہے، جو نمائندے ہیں، مطلب وہ وہاں پہ ان کے تنازع کا جو شکار یہ اسکیم ہو گئی۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ مطلب عوام کا یہ بنیادی حق ہے، پانی پینے کا پانی۔ ظالم حکمرانوں کو، ظالم جو لوگ سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو عوام کے ووٹوں سے بڑا پیار کرتے ہیں لیکن عوام سے پیار نہیں کرتے ہیں، تو وہی بات ہے نا کہ مکان بڑا اچھا لگتا ہے لیکن مکینوں سے نفرت ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ 21ویں صدی میں دنیا چاند کو پہنچ گئی ہے، ہمارے لوگ ابھی تک پینے کے پانی کے لیے ترس رہی ہے۔ آپ ہماری خواتین کو دیکھیں، ہماری بچیوں کو دیکھیں، میلوں میل جو ہے وہ سفر طے کرتے ہوئے پینے کے پانی کے لیے جو ہے وہ ترستے ہیں۔ اور آپ دیکھیں، میں نے جو ہے مطلب ظاہر میرا علاقہ ہے، میں نے جوڑ کا وہ پانی پیا بھی ہے کہ جہاں سے انسان، کتے اور گدھے جو اکٹھے ایک ساتھ پانی لیتے ہیں۔ تو یہ شرم کا مقام ہے حکمرانوں کے لیے، نمائندوں کے لیے۔ اور ابھی جو ہے میرے خیال میں عوام جاگ گئی ہے، اب اپنے دوست اور دشمن کی پہچان عوام کو بھی ہونی چاہیے۔ یہ قصور عوام کا بھی ہے کہ اتنے عرصے سے وہ کیوں اپنے لیے صحیح حکمران یا صحیح نمائندے جو ہے وہ آگے نہیں لے کر آئیں۔ تو وزیر اعلیٰ بلوچستان ہو یا ہمارے حکمران ہو، بلوچستان کے وسائل ان کو بڑے اچھے لگتے ہیں، بلوچستان کا سونا ان کو بڑا اچھا لگتا ہے، معدنیات بلوچستان کے بڑے اچھے لگتے ہیں۔ بلوچستان جو ہے مطلب سونا جیسی سرزمین ہے، اپنے لیے جو ہے وہ بنگلے بنانا، گاڑیاں بنانا، اپنے جو ہے وہ بچوں کو عیش و آرام کی زندگی دینا ان کو بڑا اچھا لگتا ہے۔ عوام جو ہے مطلب وہ ترس رہی ہے، ان کو جو ہے مطلب کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ میں سمجھتی ہوں یہ میرے سارے بزرگ ہیں، بھائی ہیں، نوجوان ہیں، ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے اور حکمرانوں کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اب اگر بھاگ جاگ گیا ہے تو پورا بلوچستان جاگے گا، اور یہ ان کا بنیادی حق ہے، کوئی خیرات نہیں ہے، بھیک نہیں ہے پانی مانگنا، یہ ان کا بنیادی حق ہے۔ پانی، اسکول، تعلیم، روزگار، جو بنیادی سہولیات ہے، یہ کانسٹیٹیوشنل آئینی حق ہے۔ اگر جو ہے وہ ہمارے جو حکمران ہیں، ہماری حکومت ہے، بنیادی حق لوگوں کو نہیں دے سکتے، تو پھر کس لیے وہ جو ہے وہ اسمبلی کے زینت بنے بیٹھے ہیں؟ ان کو اخلاقی طور پہ مستعفی ہونا چاہیے۔ تو یہ ہمارا وہ ہے کہ ہم انشاءاللہ عوام کے ساتھ ہیں اور ان کو ان کا بنیادی حق دینے میں نیشنل پارٹی کسی بھی اسٹیج پہ جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹے گی۔